اور ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں بھی غلط فہمی ہے، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت صرف علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے شاید کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور جو ہمارا عمل ہے وہ سیم رہے گا۔ ایک سوال ہے کہ نماز کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے اور نماز کا اختتام کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ سوال اس لیے ہوا کہ اور یہ مسئلہ میں نے اس لیے چوز کیا آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کہ یہاں تو نہیں ہے، سینٹ لوئس میں تو نہیں، لیکن امریکہ کے کسی اور شہر میں اور ایک آدھ مقام پر اور بھی یہ سوال ہمارے سامنے آیا۔ غلط فہمی کی بنیاد بھی عرض کر دوں کہ غلط فہمی کی بنیاد عام طور پر اس لیے پڑتی ہے کہ جب ہم کوئی عمل اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں یا ہمارا بچہ کوئی عمل ہمیں کرتا ہوا دیکھتا ہے اور ہم اس کے پیچھے ڈیٹیلز اس کے بچوں کو نہیں بتاتے ہیں، تو بچہ اس پورے عمل کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیتا اور وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس عمل کے مختلف اجزاء میں فرق کر سکیں۔ یہ میں اسٹریس کر رہا ہوں کہ خاتون نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ مولانا میری زندگی گزر گئی، ناؤ آئی ایم ایٹ دا ایج آف 50، اور میں جب نماز پڑھتی ہوں تو میرے اعتبار سے میں نماز اس وقت شروع کرتی ہوں جب اذان شروع ہوتی ہے۔ انہیں ان کے نزدیک کانسیپٹ یہ تھا کہ جب اذان شروع ہوتی ہے تو نماز شروع ہو جاتی ہے، اینڈ اذان از دا پارٹ آف دا پریئر، دین اقامت از دا پارٹ آف دا پریئر، دین تکبیرۃ الاحرام۔ تو ایک نماز جو چل رہی ہے، یعنی جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تکبیرۃ الاحرام سے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب ہماری نماز شروع ہو رہی ہے۔ اس خاتون کا خیال تھا کہ جب تکبیرۃ الاحرام آتی ہے تو آلریڈی نماز کب سے شروع ہو چکی ہے، یہ تو ایک بیچ کا پارٹ ہے۔ تو اس کا ریزن بظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ خاتون نے جو ہے وہ باقاعدہ کسی بھی مکتب میں یا کسی معلم کے پاس یا کسی استاد کے پاس یا کسی نے بھی ان کو نہیں بتایا کہ اذان الگ ہے، اقامت الگ ہے، اور نماز جو شروع ہوتی ہے وہ تکبیرۃ الاحرام پر شروع ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے وضاحت کرنے کی ضرورت پڑی کہ جو نماز کی شروعات ہوتی ہے ہماری وہ ہوتی ہے اللہ اکبر، جب ہم تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں۔ اس سے پہلے جو اذان ہے، اقامت ہے، it is for prayers but not the part of the prayers، یہ ہے نماز کے لیے لیکن نماز نہیں ہے۔ اذان جب کہی جائے گی نماز کے لیے ہی کہی جائے گی، اقامت جب کہی جائے گی نماز کے لیے ہی کہی جائے گی، لیکن اذان اذان ہے، نماز نہیں ہے، اقامت اقامت ہے، نماز نہیں ہے۔ نماز کب شروع ہوتی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ یعنی میں اگر اور مزید اس کی وضاحت کرنا چاہوں، جب تک آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا تو چاہے آپ اذان کہہ چکے ہیں، چاہے اقامت کہہ چکے ہیں، اگر آپ کا موبائل فون بج گیا آپ ریسیو کر سکتے ہیں کال، شریعت آپ کو اجازت دیتی، آپ نہ کریں آپ کی مرضی ہے، لیکن دین آپ کو اجازت دیتا ہے، اس لیے کہ ابھی آپ نے نماز شروع نہیں کی۔ یا فرض کرنے مثلا جو ہے وہ گھر پر کسی نے بیل بجا دی، آپ جا کے دروازہ کھول سکتے ہیں۔ یا فرض کرنے آپ نے دیکھا کہ مثلا کچن میں کوئی چیز جل رہی تو آپ جا کے چولہا آف کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جو نماز کا اینڈ ہے، اب یہاں پر بھی غلط فہمی ہے، کافی سارے ذہنوں کے اندر خیال ہے کہ جو نماز کا اینڈ ہے وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں کہا تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ پیش آیا مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں، جو لوگ حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں جب اہل سنت کی نماز جماعت میں شرکت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں باقی سب تو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن جب آخر میں اللہ اکبر کرنا ہوتا ہے نا، بڑی شرمندگی سی ہوتی ہے۔ اچھا ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ ادھر کرتے ہیں سجدہ سوئے زچا خانہ علی، مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا تو نہیں۔ صلوات پڑھے محمد وعلی اور اسی لیے ہمیں کہتے ہیں کہ بدن پہ جامع احرام دل میں بغض علی، تیرے نصیب کے چکر ہیں یہ طواف نہیں۔ بدن پہ جامع احرام دل میں بغض علی، تیرے نصیب کے چکر ہیں یہ طواف نہیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وعلی محمد۔ تو خیر ہم فقہ مسئلے پر بات کر رہے تھے، تو اس کی وضاحت کر دوں کہ جو نماز ختم ہوتی ہے وہ سلام پر ختم ہوتی ہے، اللہ اکبر پر ختم نہیں ہوتی۔ جو آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس میں بھی جو ایکچوئل سلام ہے وہ ہے السلام علیکم، جس پہ نماز ختم ہو جاتی ہے۔ حتیٰ جو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے وہ بھی مستحب پارٹ ہے، ریکمینڈڈ پارٹ ہے، اوبلیگیٹری پارٹ نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ آپ نے کہا السلام علیکم، دیٹس اٹ، نماز ختم ہو گئی۔ اچھا یہ جو اللہ اکبر کہتی 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا ہے؟
اس کا جواب یہ کہ نماز ہے ہی نہیں سرے سے. نہ نماز کا واجب حصہ ہے وہ 3 اللہ اکبر، نہ نماز کا مستحب حصہ ہے، وہ نماز ہی نہیں سرے سے. تو پھر کیا ہے؟ ہم ویسے سمجھتے ہیں کہ یہ نماز کا ضروری پارٹ ہے، اس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہونے والی. جواب یہ کہ وہ نماز کا حصہ، واجب تو بہت دور کی بات ہے، وہ 3 تکبیر نماز کا مستحب حصہ بھی نہیں ہے. اچھا، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ مولانا کہاں سے لے کر آ گئے آپ؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جا کے آپ کتابوں کو دیکھیے، آیات احادیث اور روایات کو، مراجع کے فتاوی کو دیکھیے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. ایکچولی جس طرح نماز سے پہلے کچھ کرنا ہے، جیسے کہتے ہیں اذان اور اقامت، تو ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ اذان جو ہے وہ نماز نہیں ہے، نماز کے لیے لیکن نماز نہیں. اقامت نماز کے لیے لیکن نماز نہیں ہے. اسی طرح ایک عمل ہے جو نماز کے بعد کرنا ہے، دیٹ از کالڈ تعقیبات. اور ہر نماز کے بعد ہم تعقیبات کرتے ہیں. تعقیبات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو نماز کے بعد دعائیں ہیں، عبادتیں ہیں، جو نماز کے لیے آخر میں پڑھنی ہے. مثلا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تسبیح جو بہترین عبادت ہے. اب ہر نماز کے بعد جناب سیدہ کی تسبیح نکالتے ہیں، وہ تسبیح ہے، نماز نہیں ہے. اب اور بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں، وہ دعائیں ہیں لیکن نماز نہیں ہے. تو تعقیبات میں جو سب سے مختصر تعقیبات ہے، یعنی فرض کر لیں آپ کسی دن بہت جلدی میں ہیں، آپ کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، تو اتنا زیادہ تاکید ہے اس بات کی کہ بابا کچھ نہ کچھ تعقیب ضرور کرو. اب تمہارے پاس تسبیح پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، دعا پڑھنے کا ٹائم نہیں، تو کم از کم اتنا کرو کہ جو مختصر ترین تعقیبات ہے وہ انجام دے لو. یہ مختصر ترین تعقیبات کیا ہے؟ وہ ہے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا. تو مجھے لگتا ہے کہ کسی عالم دین نے مثال کے طور پر یا کسی پیش نماز نے سلسلہ شروع کیا کہ بھائی جو میرے پیچھے نماز پڑھنے والے بھاگ جانے والے، تعقیبات نہیں کرنے والے، مثال کے طور پر، واللہ علم، خدا بہتر جانتا ہے، میں ویسے ہی عرض کر رہا ہوں. تو اس نے کہا کم سے کم اتنا تو کرو کہ مختصر ترین تعقیبات ہی کروا دو ان کو میں. تو نماز پڑھنے کے بعد کیا کیا؟ 3 مرتبہ کہہ دیا اللہ اکبر. عادت ہوتی چلی گئی لوگوں کی کہ چلو کم سے کم ہر نماز کے بعد کیا کریں گے؟ 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیں گے. تو اتنا زیادہ اٹیچ ہو گئے 3 مرتبہ اللہ اکبر نماز سے کہ آہستہ 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 ہم سب بھی سمجھنے لگے کہ یہ اللہ اکبر از ایکچولی دا پارٹ آف دا پریئرز. نو، اٹ از ناٹ دا پارٹ آف دا پریئرز ایٹ آل. اس کا تعلق ہی نہیں نماز سے. تعلق سے مراد تعلق ہے تعقیبات سے. نہ یہ نماز کا مستحب حصہ ہے، نہ نماز کا واجب حصہ ہے، نماز کا حصہ ہے ہی نہیں. 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا بھی تعقیبات میں ہے، مختصر ترین تعقیبات. 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا تعقیبات میں. میں نے دنیا کی بعض مساجد میں افریقہ کے اندر نمازیں پڑھی، جس طرح ہماری عادت ہے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کی، وہاں پر عادت ہے 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کی. وہاں نماز مکمل کرنے کے بعد سب مل کر، ابھی نماز مکمل ہوئی نہیں ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، وہ سب پڑھتے بالکل اسی طرح جس طرح ہم لوگ اللہ اکبر پڑھتے 3 مرتبہ. وہاں بھی عادت ہے، اس بات کی پریکٹس ہے. وہاں میں نے وضاحت کی کہ بھائی جو آپ پڑھتے ہیں ضرور پڑھیں، بہت اچھا ہے، ثواب ہے. اس لیے کہ مختصر ترین تعقیبات میں سیکنڈ نمبر پہ 3 مرتبہ تحلیل ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے. بٹ اٹ از ناٹ دا پارٹ آف دا پریئرز. ڈو ناٹ کنسیڈر اٹ ایز اے پارٹ آف دا پریئرز. اٹ از ناٹ دا پارٹ آف دا پریئرز. سلوات پڑھیں محمد.